بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو ان گناہوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ جانے انجانے میں اس طرح کے گناہ ہم سے سرزد نہ ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا۔ تو شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسی شرک میں داخل ہے مردوں کو پکارنا، مردوں سے مدد مانگنا، ان کے لیے نظر و نیاز اور ذبح کرنا۔ تو یہ سب کام بھی شرک میں داخل ہیں۔ مردہ جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ آپ کو نہیں سن سکتا ہے، تو اس سے مدد مانگنا، اس کے لیے نظر و نیاز کرنا، اس کے لیے ذبح کرنا، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ اور دوسرا گناہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنایا، اللہ اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنانا، اور انہیں پکارنا، ان سے شفاعت طلب کرنا اور ان پر بھروسہ کرنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تیسرا گناہ جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے۔ ایک مشرک جو شرک کرتا ہے اسے کافر نہ سمجھے، اور نہ ہی انہیں کافر کہے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح کہے، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ مشرکوں کو کافر نہ سمجھنے والا اور نہ ہی انہیں کافر کہنے والا یا ان کے کفر میں شک کرنے والا، ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے، دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ جو یہ اعتقاد رکھے، یقین رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ افضل اور بہتر ہے، کسی اور کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے سے بہتر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے افضل ہے۔ جیسے دنیاوی جو اصول اور ضابطے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ دنیا کے جو اصول بنائے گئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں سے بہتر ہیں، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اسی طرح پانچواں گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بغض رکھنا، انہیں ناپسند کرنا، اگرچہ آدمی اس پر عمل کرتا ہو، کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی سنت جس پر آدمی عمل کرتا ہو لیکن اس کو ناپسند کرے، اس سے بغض رکھے، تو ایسا شخص بھی دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور چھٹا ہے کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اور استہزاء کیا، دین کا مذاق کرنا یا دین کی کسی بات کا مذاق کرنا یا اس کے ثواب اور عقاب اور سزا کا مذاق کیا، تو اس نے بھی کفر کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، دین کے کسی بھی کام کا مذاق اڑانے سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں ہے جادو۔ جادو کرنے سے بھی انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بھی جادو کرے یا اس کے کرنے پر راضی ہو تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اور ایسی صورت میں انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آٹھواں ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد اور تعاون کرنا۔ آپ کا بھائی ہے کوئی اور سامنے مشرک ہیں، اپنے بھائی کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے خلاف مشرکوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ایسی صورت میں بھی انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نواں، جو یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو شریعت محمدیہ سے نکلنا جائز ہے، بعض لوگوں کا شریعت محمدیہ سے نکلنا جائز ہے، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنا جائز تھا، تو ایسی صورت میں وہ انسان جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دسواں اور آخری ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض برتنا، نہ ہی اس کا علم حاصل کرنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، نہ ہی اس دین کو سیکھنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنے سے بھی انسان دائرۂ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو ہم بھی مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض برتنے والا نہ ہی اس کو سیکھے اور نہ ہی اس پر عمل کرے، تو ایسی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ 10 ایسے گناہ ہیں میرے بھائیوں جس کی وجہ سے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔